عشرہ ذوالحج کی آمد ہے۔ ذوالحج کا یہ جو مہینہ ہے یا عشرہ ہے، اس کو عشرہ ذوالحج یا ماہ ذوالحج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی بہت بڑی اور عظیم عبادت، اور یہ کہہ لیں کہ مالی طور پر مہنگی ترین عبادت جس کو حج کہا جاتا ہے، اور ایسی عبادت جس کے بارے میں ہزاروں لوگ دنیا کے اندر اپنے دل میں تڑپ لیے ترستے رہتے ہیں، سعادت نصیب نہیں ہوتی، اسی حالت کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو جو ہے اس کی سعادت عطا فرمائے۔ اور جو بندہ وہاں سے ہو کے آ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس کی ماں نے پیٹ سے آج ہی اس کو جنم دیا، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر حج کیا جاتا ہے۔ پہلے جو 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت جو ہے قرآن پاک کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ والفجر، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فجر کی، ولیال عشر، اور پہلی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ قسم بندہ جب انسان بھی کوئی اٹھائے نا تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی، تاکید کے طور پر اٹھائی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کسی چیز کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ان ایام کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان 10 دنوں کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہ لکھی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں ساری ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز، روزہ، قربانی، صدقات و خیرات، اور یہ تمام جو بڑی عبادتیں ہیں اس دن کے اندر مجتمع ہو جاتی ہیں ان دنوں کے اندر۔ اور حضرت علامہ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر 3 جو عشرے ہیں نا ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک محرم کا جو عشرہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، دوسرے نمبر کے اوپر یہ جو ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، ان کی بڑی اہمیت اور شان ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر رمضان المبارک کی جو آخری 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، رمضان کا جو آخری عشرہ ہے ان کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس عشرے کے اندر ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اصل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بعض اوقات یا زیادہ تر اپنے بندوں کے لیے، بندہ مومنوں کے لیے اللہ کی ذات بہانے جو ہے لوگوں کو فراہم کرتی ہے، غنیمت کے مواقع اللہ فراہم کرتے ہیں کہ جو بندے گناہ گار ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جن سے سرزاد ہو گئے ہیں، وہ کوشش کریں اپنے گناہوں کو کسی نہ کسی وجہ کو اپنا کر کوئی نہ کوئی عمل جو ہے اس کو پورا کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح من هذه الايام العشر، اللہ کے رسول نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں، پورے سال کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ رمضان المبارک کے اعمال بھی اتنے افضل نہیں ہیں جتنے ان دنوں کے جو اعمال افضل ہیں، لیکن بعض شیوخ جو ہمارے علماء کرام وہ کہتے ہیں نہیں، چونکہ رمضان جو ہے وہ ایک فرضی عبادت ہے اور یہ نوافل کے اندر ہے، لہذا رمضان کی جو شان ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن رمضان سے بالا تر ہو کر یا رمضان سے ہٹ کے باقی جو پورا سال ہے اس پورے سال کے اندر جتنی بھی عبادت کی جاتی ہے ان تمام دنوں کی عبادت جو ہے اس 10 دنوں کے اندر کی جانے والی عبادت جو ہے اس سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دے کر صحابہ کرام کو سمجھایا۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کوئی بندہ اگر ان 10 دنوں کے اندر جہاد کرتا ہے کیا اس کا بھی عمل اتنا افضل نہیں ہے اللہ کے دربار کے اندر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله، ہاں ایک بندہ جو اپنے مال اور جان کو لے کے اللہ کے رستے کے اندر نکلتا ہے جہاد کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے رستے میں جب جاتا ہے اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، مقام شہادت کے اوپر فائز ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو ہے وہ اس کے مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، وہ ایک مجاہد کی طرح ہے جس نے اللہ کے رستے کے اندر اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا۔ تو پہلے نمبر کے اوپر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسرے نمبر کے اوپر ان دنوں کے اندر جو ہے وہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی جگہ کے اوپر بیٹھے رہیں، اور بیٹھنے کے بعد جو اشراق کی نماز ہے وہ ادا کر کے اٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اللہ کے رسول اس عمل کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، پھر اس جگہ پہ بیٹھا ہوا جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، اشراق کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، کانت لہو کا اجر حجہ او عمرہ، تو اس بندے کے لیے ایک حج کا یا عمرے کا ثواب ہے تام۔ اللہ کے رسول نے 3 دفعہ کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پورے عمرے کا پورے حج کا؟ آپ نے فرمایا ہاں پورے عمرے کا پورے حج کا اللہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر کے اوپر نمازوں کو ادا کرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اشراق کی نماز ادا کرنا، اور تیسرا عمل یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں ان 10 دنوں میں بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ دینا چاہیے۔ صدقے کی عام جو فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کرنے والا بندہ جو ہے اس کے لیے اس کا صدقہ جو ہے قبر کے اندر ٹھنڈک کا راحت کا باعث بنتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا صدقہ جو ہے اس کے نفس کے اوپر، اس کی جان کے اوپر سایہ فگن ہوگا، اس کے لیے سائے کا بندوبست کیا جائے گا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ ضرور کرے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ کرے۔ تو یہ صدقے کی فضیلت عام دنوں کے اندر ہے، جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اس کی شان اس سے اور بھی زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد تسبیحات بیان کرنا، تحلیلات بیان کرنا۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا نام لینا، سبحان اللہ ہی اللہ کا نام لینا۔ اور تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تمام تعریفات اللہ کی ذات کے لیے بیان کرنا اٹھتے بیٹھتے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہ عشرہ شروع ہو جاتا تھا بازاروں کے اندر نکل جاتے تھے، بلند آواز سے تکبیرات جو تھی وہ کہی جاتی تھیں۔ اور اس سے ہٹ کے ایک افضل ترین عمل یہ ہے کہ جتنے بھائیوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو اللہ نے یہ ہمت دی ہوئی ہے کہ انہوں نے قربانی کرنی ہے، اس سے یہ چاند طلوع ہونے سے پہلے اشراق ذوالحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن بال وغیرہ جو ہے ترشوانے ہیں تو ترشوا لیں، اور اگر چاند نکل آیا پھر انتظار کریں، پھر قربانی کرنے کے بعد اس کو ترشوائیں، اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔